یہ دراصل ہدایت کا معاملہ ہے نا جی، بہت عجیب تر معاملہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے مل سکتی ہے بس، اس کے علاوہ اچھوں کو جن کی عقلیں تھیں، جن کے بہت بڑے نام تھے، جن کے اندر کیا ہے بڑی ذہین و فطین طور پر لوگوں نے ان کو مانا کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن ہدایت ملی نہیں۔ ہدایت کا یہ ہرگز بھی معنی نہیں ہے کہ ٹیڑھے راستوں پر ہو کے آپ سمجھیں کہ وہ ہدایت ہے۔ ہاں، کوئی حنفیت کو پکڑ لیا، کوئی شافعیت کو پکڑ لیا، کوئی حنبلیت کو پکڑ لیا، اور کوئی نقش بندی بن گیا، کوئی سہروردی بن گیا، کوئی قادریہ بن گیا، کوئی چشتی بن گیا، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ان میں دیکھو سیدھا راستہ کہاں ہے، ان میں دیکھو صراط مستقیم کہاں ہے، کسی کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان راستوں کی ہدایت نہیں دیتا، اللہ جو دیتا ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو سیدھی راہ ہے، اور یہ سیدھی راہ لے جاتی کہاں ہے؟ تمہارے لیے جنت لے جاتی ہے۔ بڑی حقیقت کی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، عقلوں کو لگنے والی۔ اگر ان کو معلوم ہوتا نا، خبر کے اندر ان کو معلوم ہوتا خبر کے اوپر کتنی چال بازیاں چلتی ہیں، وہاں پر رنڈیاں ہوتی ہیں، اور وہاں پر زنا ہوتا ہے، وہاں پر کلیکشن کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر کوئی اللہ والا ہوتا تو چھوڑتا دینے، میرے خبر کے اوپر ایسا کرتے ہیں، جاؤ رے تم لگا بول کے نکال دیتا نہیں؟ ہاں، نارمل ایک انسان ہوتا، صاحب ایمان ہوتا، وہ بھی برداشت نہیں کرتا، وہ بھی کہتا کہ میری جگہ میرے قبر پہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، جن خبروں کو یہ لوگ عرس کا میلہ لگا کر، ڈانس کر کر، باجا کر کے، وہاں پر قوالی کر کے جو کچھ ناچ نچاتے ہیں، اگر ولی کے اعتبار سے سب سے اہم ترین شخصیت ہے جہاں جانا تھا تو وہ کون تھے؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اللہ نے حفاظت کر دی۔ وہاں ہاتھ اٹھاتے ہوئے پڑتا ڈنڈا اوپر سے۔ حضرت علی کی قبر تو دنیا میں صحیح طور پر کہیں بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، شہادت ہونے کے بعد کہاں دفنایا گیا انہیں، بالکل گم کر دیا اللہ نے۔ کیونکہ یہ بدبخت جب آ کر غیر میں یا علی پکارتے ہیں، اگر ان کو خبر مل جائے تو کیا کریں گے؟ اللہ نے اپنے اولیاء اللہ کی قبروں کو کیا کیا؟ محفوظ کر دیا۔ ابھی یہ جتنے دکھنے والے ہی دیکھو جی، اب اس میں بڑا شک پیدا ہوتا ہے، اولیاء اللہ تھے کہ نہیں، کون تبھی ننگا بابا اندر ہے کہ؟ ہمیں عبد القادر جیلانی ماشاءاللہ توحید ہی کا بس درس دیتے رہے پوری زندگی، اور توحید ہی سکھاتے رہے، اور توحید پر ہی اپنے بیٹے کو قائم رکھے، لیکن آج جس خبر کو غوث اعظم کی خبر کہتے ہیں، اس میں بڑا شک ہے کہ وہاں غوث اعظم دفن ہے یا کوئی ننگا بابا یا کوئی بھی نہیں، ان کا طوطا کتا دفن ہے، پتہ نہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفقه۔ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔
اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کی 24 آیات میں نے مکمل کی تھی، اور آج میں خطبے کے اندر 24 اور 25 دونوں آیتوں کی تلاوت اس واسطے کی کہ مضمون جڑ جائے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس سے زمین کے اندر نباتات ہوئی اور خوب گھنی ہوئی، مما یأکل الناس والانعام، پھر اس میں سے لوگ اور ان کے جانور چوپائے دونوں کھائے، حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ زمین اپنی پوری بہار میں آ گئی اور بہترین طور پر اس کی نشو نما ہو گئی اور لوگوں کو بھلی معلوم ہونے لگی، وزینت وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور ان کے مالکوں کو اچھی طرح اس پر اعتماد ہو گیا کہ ہم اب اس کھیتی کو کاٹیں گے، استعمال کریں گے اور اس سے کمائیں گے اور اس سے اپنے آسائش اور اپنے زندگیوں کے لیے بہترین سامان خریدیں گے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک یہ ہے کہ رات کا کوئی حصے میں یا دن کے کوئی حصے میں رب العالمین کا فرمان آ پہنچا، اس کھیتی کی بربادی کا حکم آ پہنچا، فجعلناها حصیدا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا، کألم تغن بالامس، ایسا ہو گیا کہ کل کبھی وہ تھی ہی نہیں کھیتی، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر فکر پیدا ہو، قوم تدبر تفکر کرے۔ اور یہ دنیا کی مثال دینے کے بعد رب العالمین جنت کی طرف متوجہ کرتا ہے، فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، دیکھو تم ایسی زندگی پر تو اپنے آپ کو ریچھتے ہو، اپنے آپ کو بچھا دیتے ہو، یہ دنیا کی زندگی جو پائیدار نہیں ہے، لیکن رب العالمین جس کی طرف تمہیں بلاتا ہے، جس کے لیے احکامات دیا ہے، جس کے لیے شریعت نازل کی ہے، وہ کون سا گھر ہے؟ الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالی تمہیں سلامتی کی گھر کی طرف بلاتا ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ دراصل ہدایت کا معاملہ ہے نا جی، بہت عجیب تر معاملہ ہے، اللہ جس کو چاہے مل سکتی ہے بس، اس کے علاوہ اچھوں کو جن کی عقلیں تھیں، جن کے بہت بڑے نام تھے، جن کے اندر کیا ہے بڑے ذہین و فطین طور پر لوگوں نے ان کو مانا کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن ہدایت ملی نہیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ اٹھا لیجئے، آئنسٹائن اٹھا لیجئے، نیوٹن اٹھا لیجئے، انہوں نے کیسے کیسے فارمولاز ایجاد کیے جس کے ذریعے سے دنیا ہی بدل گئی، لیکن ہدایت نہیں۔ وہی ایک بدو گاؤں کا اٹھا لیجئے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اندر پابندی کیا، یہاں تک کہ جنت الفردوس پہنچ گیا۔ اب بتاؤ نیوٹن زیادہ بڑا ہے یا آئنسٹائن زیادہ بڑا ہے یا وہ بدو جو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دے دی ہے؟ تو یہی کہتا ہے کہ یہدی من یشاء، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے پاس ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں ہدایت، اور وہ ہدایت ہوتی ہے سیدھے راہ کی طرف۔ ہدایت کا یہ ہرگز بھی معنی نہیں ہے کہ ٹیڑھے راستوں پر ہو کے آپ سمجھیں کہ وہ ہدایت ہے۔ ہاں، کوئی حنفیت کو پکڑ لیا، کوئی شافعیت کو پکڑ لیا، کوئی حنبلیت کو پکڑ لیا، اور کوئی نقشبندی بن گیا، کوئی سہروردی بن گیا، کوئی قادریہ بن گیا، کوئی چشتی بن گیا، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ان میں دیکھو سیدھا راستہ کہاں ہے، ان میں دیکھو صراط مستقیم کہاں ہے، کسی کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان راستوں کی ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ جو دیتا ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو سیدھی راہ ہے، اور یہ سیدھی راہ لے جاتی کہاں ہے؟ تمہارے لیے جنت لے جاتی ہے۔ اب یہ جنت کو جانے والوں کا بھی بڑا رتبہ ہے، فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ فرمایا کہ جن لوگوں کے لیے ہم نے یہ کام کیے ہیں، یعنی جو اچھے کام کیے، احسان کے ساتھ عمل کیے، ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہاں، جو سیدھے راستے پر آ گئے، میں نے سیدھے راستے کے لیے آپ کی تمام تر رہنمائی کر دی، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ بگڑے ہوئے راستے پر ہی جانا چاہتے ہیں، جائیے، لیکن جو سیدھے راستے پر گامزن ہو گئے اور اس پر چلے، اور اس حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو تکالیف میں مبتلا کیا اور احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوئے اور اچھے کام کیے۔ دیکھیے، اخلاص بمعنی احسان، احسان بمعنی اخلاص، ہمیشہ یاد رکھو، کسی کام کے ساتھ احسان کا لفظ آیا تو معنی یہ ہے کہ اخلاص، یعنی انہوں نے وہ کام کیے جس میں رتی برابر بھی ریاکاری نہیں تھی، کسی کو دکھانا مقصود نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے لیے وہ کام کیے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی انہیں اس احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ حسنا۔ جو احسان کے ساتھ عمل کریں گے ہم ان کو احسان کا بدلہ حسنا دیں گے۔ حسنا بڑی خوبصورت چیز ہے نا جی، ایک ہے حسن، ہاں، اس کی تانیث آتی ہے، اس کا مؤنث ہے خوبصورت، لیکن جنت مؤنث ہے، اس واسطے فرمایا کہ حسنا دیں گے، یعنی ہم کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ جنت کا نام ہے حسنا، جنت باغ ہے نا، وہ باغ مؤنث ہے عربی میں جنت، تو فرمایا کہ للذین احسنوا، جو احسان کے ساتھ عمل کیے ہم ان کو کیا دیں گے؟ حسنا دیں گے، جنت دیں گے انہیں، جیسے اچھے کام ویسے اچھی جگہ انہیں ملے، لیکن صرف اتنے پر اکتفا کریں گے نہ، فرمایا کہ وہ زیادہ، حسنا بھی دیں گے اور ساتھ میں کچھ زیادہ بھی دیں گے۔ اب ساتھ میں زیادہ کیا چیز ہے؟ مفسرین، بہت سے مفسرین متفق ہیں کہ یہاں پر زیادہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار۔ یا رب ہم سب کو نصیب کرے اللہ۔ یہ جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر بڑی نعمت ہے۔ جب جنتی رب العالمین کا دیدار کریں گے تو انہیں جنت کی ہر چیز بے قیمت نظر آئے گی۔ جب تک کہ وہ رب العالمین کا دیدار نہیں کریں گے تب تک سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جنت ہی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ پوچھے گا میں نے تم کو سب دے دیا، کہیں گے اللہ اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا ہے، ہم کیا فرمائش کریں؟ اللہ پوچھے گا کوئی ہے تو فرمائش کرو، کوئی تمہارے لیے کیا دل میں خواہش ہے تو کہو، پوچھو۔ وہ کہیں گے اللہ ہم کیا پوچھیں، سب کچھ دے چکا ہے تو۔ کہا کہ دیکھو کوئی چیز نہ رہ گئی ہو، کہیں گے کون سی چیز رہ گئی ہے اللہ، تو نے تو ہماری ہر خواہش پوری کر دی۔ تب جا کے رب العالمین، حدیث میں آتا ہے کہ اپنا حجاب اٹھائیں گے اور تب یوں حیرت سے دیکھنا شروع کریں گے تو انہیں معلوم ہوگا کائنات جنت کے اندر کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ وہاں توجہ کریں، اس سے زیادہ سب سے اہم ترین چیز تو رب کا دیدار ہے، اور ایسا دیکھنے میں محو ہوں گے کہ وقت گزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا کہ اتنا وقت رب اپنا حجاب اٹھائے رکھے گا۔ یہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو جنت میں جائیں گے، کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ملے گا، یاد رکھو۔ تو یہ حسنہ و زیادہ کا مطلب ہے ہم انہیں جنت بھی دیں گے اور ہمارے دیدار سے بھی مشرف کریں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے رب العالمین۔ آپ دیکھیے کہ ایمان کی ذرہ برابر بھی رمق کسی کے دل میں ہے تو میں پوچھتا ہوں اس مسلمان سے، کیا اسے اپنے رب کو دیکھنے کی تمنا نہیں ہے؟ ہاں جی، ہمارے دل تڑپتے نہیں ہیں کہ آخر ہم کو بنایا کون ہے، ہم اس کو دیکھیں، رب کون ہے؟ ہاں، جس کی دیوانگی میں رب العالمین کے ہم کو جو حکم ملا ہم کرتے ہیں، مسجد میں سجدے ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ میں طواف ہوتا ہے، جیسے جو حکم ملا وہ ہے، اور دل کی تمنا یہ ہے کہ کاش کہ میں اپنے رب کو دیکھ لوں، لیکن اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ فرما دیا کہ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، یہاں پر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، ولی ہو نبی ہو، یہ جتنے چکر چل رہے ہیں سب دھوکے باز ہیں، کسی نے نہیں دیکھا،
ہاں یہ چیز ہم دیں گے جنت میں جنتیوں کو، وہ زیادہ، تب وہ دیکھیں گے کہ فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ جنت ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے، یعنی دید ہے۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، ایسے وقت میں ان کے چہروں پر نہ کوئی ذلت ہوگی، نہ ان کے چہروں پر نہ کوئی سیاہی ہوگی، روشن تابناک چہرے۔ آپ دیکھے ہوں گے کبھی کبھی کالے لوگ بھی جب ان پر خوشیوں کے بادل برستے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں نا جی، ان کا چہرہ بھی کبھی کبھی تابناک نظر آتا ہے۔ ہاں یہ جنتی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بنائے گا ہی الگ سے، ان کا جسم یہ جسم نہیں ہوگا جو جسم آج ہم رکھتے ہیں، وہ ان کا بالکل ہی الگ طریقے کا جسم ہوگا، جس میں کھانا پینا کچھ بھی کر لو لیکن نہ غلاظت فام ہوگی نہ غلاظت کے لیے جائیں گے، صرف خوشبو والا جسم ہوگا۔ تو وہ جسم میں بھی وہ نورانی کیفیت رب دے گا نا جی، جس کا دیکھنے کی تاب بھی نہیں ہے کسی کو۔ تو رب العالمین کہتا ہے کہ اس وقت جب رب نوید سنائے گا، جب خوشی سنائے گا کہ تم میرے بندے ہو، جنت کو آ جاؤ اور میں تمہارے لیے اپنا دیدار پیش کرتا ہوں، تو اس وقت ان کے چہرے جو رونق اور تابناک ہوں گے، تو رب کہتا ہے ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، کہ ان کے چہرے پر نہ ذلت پڑ رہی ہوگی نہ سیاہ، بلکہ بالکل تابناک روشن۔ کا اصحاب الجنہ، یہی ہیں اصحاب جنت، یہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن برے لوگوں کا حال کیا؟ دیکھیے یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، جنت کا ذکر آئے تو وہاں جہنم کا ذکر آتا ہے، جہاں کہیں بھی جہنم کا ذکر آئے وہاں جنت کا ذکر بھی آتا ہے، تاکہ جہنم کا ذکر سن کر کوئی مایوس نہ ہو جائے اور جنت کا ذکر سن کر کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ہم تو جنتی ہیں نا۔ دونوں امید اور اس کے ساتھ ساتھ ڈر کی کیفیت میں انسان زندگی گزارنا ہے، یہی مسلمانوں کی سچی کیفیت ہے۔ تو فرمایا کہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، یہاں ہے وہ رحمانیت جو جھلک رہی ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے برے اعمال کیے، برائی کمائی، کسبوا السیئات جزاء سیئہ، اس کا بدلہ انہیں برائی ملے گا۔ جیسے اوپر فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنی، جو لوگ اچھائی کا کام کیے ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے اچھی جگہ ہے۔ والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برائی کا کام کیے، جنہوں نے برائی کمائی، جزاء سیئہ، ان کے لیے بھی برابر کی برائی بدلہ ہے، بمثلہا، اسی کے مثل۔ یہ ہے رب کی رحمانیت اور رحیمیت۔ برائی کے لیے بولا کہ ہم برابر دیں گے بس، اچھائی کے لیے بولا کہ ہم برابر نہیں زیادہ دیں گے۔ یا رب یا رب، اس کی رحمانیت کو ذرا غور کرو۔ اچھائی کو بولا کہ یہ لمٹ نہیں ہے، برابر ہم اچھائی دیں گے، نا کہا کہ وہ زیادہ، ہم اس سے بہت بڑھ کے دیں گے، لیکن برائی کو بھی اس کی سزا سے بڑھ کے سزا دیں گے، نہ بمثلہا، بالکل برابر برابر دیں گے۔ جتنا اس نے کیا ہے گناہ اتنی ہی سزا اس کو دیں گے، سزا میں نہیں بڑھائیں گے۔ یہ ہے رب کی رحمانیت۔ ہاں اچھائی میں بہت بڑھائیں گے، ایک نیکی کو کرو 700 نہیں، 700 نہیں بلکہ 7 لاکھ دے سکتے، دیا جائے گا۔ دینے کا وقت کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ جی ہم صرف اس کی برائی کا بدلہ اتنا ہی، اس میں نہیں کریں گے، برابر ہوگا۔ ہم تو کیا ہے، ہم تو کیا مسلم ہیں کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ ایک نیکی لے کے آؤ اسے 10 بناتے ہیں، اور تم ایک برائی لے کے آؤ اسے 10 بناتے ہیں، اور ہماری کون سی نیکیاں بھی ہیں پہلے تو اللہ نے کہا کہ نہیں، برائی کو نہیں بڑھاؤں گا میں، بمثلہا، اتنا ہی برائی کا بدلہ دوں گا جتنا ان کے لیے ہے۔ وترہقہم ذلہ، ہاں یہ حالت چھا رہی ہوگی جو وہاں پر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، وہاں پر ذلت ان کے چہرے پہ نہیں ہوگی، جنت ہوگی۔ ترہقہم ذلہ، یہاں ذلت کی پھٹکار پڑ رہی ہوگی،
ہاں ذلت سے لوگ سیاہ ہو جائیں گے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو گورے لوگ بھی آلام پڑتے ہیں, غمگینی پڑتی ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں, اور دیکھتے ہی انسان پہچان جاتا ہے کہ بہت غمزدہ معلوم ہوتے ہیں. وہ روشنی جو چہرے کی ہوتی ہے وہ پوری مان پڑ جاتی ہے. جب جہنم کے ان کے لیے نویز سنائی جائے گی اور جہنم ان کے لیے مقدر ہوگی, تو جہنمیوں کے چہرے غم کے مارے سیاہ ہو چکے ہوں گے. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ, ذلت کی وجہ سے ان کا حال برا ہو رہا ہوگا, اور ساتھ میں ہوگا کیا؟ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ, اللہ کے بارے میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کس کو پکاریں گے جی؟ عاصم کہتے ہیں مدد. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ, وہاں پر اب کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان کے اوپر پڑ رہے ہوں گے تو جتنی تاریکی ہوگی ویسی تاریکی ان کے چہرے پہ ہوگی. اولئک اصحاب النار, یہی ہیں اصحاب نار, آگ والے, ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اب آئی وہ بات دنیا کے چھوٹے تمام تر مشرکین کا جتنے بھروسے ہیں وسیلے ہیں ان سب کو کاٹ کے رکھ دیں. یاد رکھیں یہ آیت کبھی نہ بھولنا. سورہ یونس نمبر 10 آیت نمبر 28 فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, یاد کرو اس دن کو بھی جمع کریں ان کو. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا بلایا, ہاں دنیا میں کہا تھا کہ یہ بھی تیرے مانے ہیں, ان کے بھی نظر نیاز چلتے ہیں, ان کے پاس بھی نسبت بنتی ہے, یہ بچہ دینے والے ہیں, یہ فلاں ہے, یہ جو بھی ہوں گے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پرستش کرنے والوں کو بھی جمع کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جمع کرے گا جن کی پرستش ہو رہی ہے. دونوں کھڑا مکان اگر کھڑا ہوگا کھڑا ہو جائے گا, آگے نہیں جانا. مکان انسان کیا کرتا باہر نکل رہا تھا, ہاں کیا بھائی ہوتا, ہاں مکان کہنے کے واسطے ہوتا ہے کہ چلے نہیں واسطے ہوتا ہے, ہاں ٹھہرنے کے واسطے. تو مکان ٹھہرا دیا جائے, ذرا پوچھ تاچھ کرنا ہے مکان کو. اور انتم و شرکاؤکم, اور ادھر یہ کھڑے ہوں گے وہاں جو شرکا تھے ان کو بلا رہے تھے, یا خادر, یا غوث, یا علی حجویری, ہاں یہ جتنے اجمیر کے ہی نا, ہاں سب کو وہیں. اور اچھا یہ بات سنو, اب یہ جو بلاتے ہی نا جی, یا خادر, ہاں یا کالے شاہ ولی, موسیٰ شاہ قدری, ہاں علی حجویری, وہ اجمیر میں کون سے بابا یوں سو, اجمیر کے کون بھائی, ہاں خواجہ یا خواجہ. ہاں اب مثلاً سمجھو یہ ان کو بلانے والے ہی نا, ان کو بلا لے خود بیٹھے یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ. خواجہ سامنے آگے, غلو بالفرض میں بولتا ہوں, خواجہ بھائی سامنے چھین, ہاں انہیں خواجہ پکارتا ہے, پہچانیں گا ہی نہیں انہوں بول کو نہیں دیکھا کب تبھی خواجہ کو. ہاں اجمیر کے جو درگاہ میں ہی انہوں, ہاں شیخ عبد القادر جیلانی جو بولتے ہیں انہوں, جتنے اولیاء کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو انہوں, وہ اگر سامنے یہاں آ جائیں پکارنے والا پہچانیں گا کیا؟ پتہ ہے وہ کیسے تھے؟ کہتے فوٹو گیٹو تھی ہے کہتے بھی. اب جو لگ کو ہے نا وہ فوٹو یوٹیوب وغیرہ میں, اب گوگل سے سرچ کریں گے تو اس میں فوٹو آ جائیں گی غوث اعظم کی,
وہ فوٹو نہیں چلتی، انہیں اب بنا کو ڈال ڈالا 50 سال پہلے، اصل کیسے ہی کون بھی نہیں جانتا۔ تو یہاں آ جائیں گے تو آپ پہچانیں گے؟ نہیں پہچانیں گے، آپ کو معلوم ہی نہیں، جو پکارنے والا ہے پہچانے گا نہیں۔ تو اللہ کل تعارف کرائیں گا، تمہیں جو بلاتے تھے نا ان کو تمہیں پہچانتے نہیں تھے، آؤ کھڑو میں بتاتا ہوں کسے بلاتے تھے تمہیں۔ تو ادھر بلانے والوں کو بھی کھڑا کر دیں گا، ہاں، جن کو پکارتے تھے ان کو بھی کھڑا کر دیں گا، مکانکم انتم و شرکاؤکم، کھڑو دونوں بھی۔ اب فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، پھر الگ الگ کر دیں گے دونوں کو، یعنی دو ٹکڑے، ادھر پکارنے والے، ادھر جن کو پکارا گیا، دونوں کو پکار کے اب پوچھے گا اللہ بھائی تم نے کہا ان کو پکارو بول کے، وہ تھر تھر پہلے سے کانپ رہے ہوں گے اللہ کے ڈر سے، وہ اللہ والے لوگ ہوں گے، حقیقتاً اولیاء اللہ ہیں تو اس وقت تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے کہا پکارو، نہیں، اچھا اب میں بتا رہا ہوں تمہیں، یہ دراصل تمہیں پکار کے عبادت کرتے تھے، یہ سچ ہے؟ آپ بیچارے انہوں خبر میں پڑے، ان کو کیا معلوم، یہ لگا اوپر کیا ناشتے ہیں، کیا ہنگامہ کرتے ہیں بول کو، ہاں ان کو معلوم نہیں۔ دیکھیے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بڑی حقیقت کی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، عقلوں کو لگنے والی۔ اگر ان کو معلوم ہوتا نا، خبر کے اندر ان کو معلوم ہوتا خبر کے اوپر کتنی چال بازیاں چلتی ہیں، وہاں پر رنڈیاں ہوتی ہیں اور وہاں پر زنا ہوتا ہے، وہاں پر کلیکشن کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر کوئی اللہ والا ہوتا تو چھوڑتا دینے، میرے خبر کے اوپر ایسا کرتے ہیں، جاؤ رے تم لگا بول کے نکال دیتا نہیں، ہاں؟ نارمل ایک انسان ہوتا، صاحب ایمان ہوتا، وہ بھی برداشت نہیں کرتا، وہ بھی کہتا کہ میری جگہ میرے قبر پہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اجمیر کی دیکھ کر سب سے بڑی، ابھی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، 4800 کلو پکتا کرتے اس میں روزانہ، ہاں، آدمی اتر کو کھانا ڈالتا ہے، پاؤں گیوا اندر ہی دال کو انہیں کیا کرتا ہے، نکالو کھانا اٹھا پھینکتا ہے لوگوں کو، ہاں، کون جی بناؤ بولے وہ دیکھ، ہاں، اجمیر کی دیکھ تو ہے، رسول اللہ کی دیکھ نہیں ہے نا، تب بڑے کون ہوئے؟ ابو بکر کی دیکھ نہیں ہے نا، عمر کی دیکھ نہیں ہے نا، عثمان کی دیکھ نہیں ہے نا، علی کی دیکھ نہیں ہے نا، تو تم کہتے ہو کہ اللہ سے بڑھ کر رازق 4800 کلو کا پکا کر روزانہ کھلانے والا اجمیر کے خواجہ ہیں، رب العالمین نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت، تمہاری توحید مت مارنے چلی گئی، تمہیں اس کی عقل بھی نہیں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کھلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کو کھڑا کر دے گا، کھڑو، اب ہم بتاتے ہیں، دونوں کو تفریق کر دے گا، فزیلنا بینہم، الگ الگ کھڑو اب، پھر اس کے بعد دونوں کو ملائے گا۔ دیکھو یہ ہے دنیا میں تم کو پکارتے تھے، عبد القادر جیلانی دیکھو، تم کو یا غوث پکارتے تھے، یا غوث العظم پکارتے تھے، کیا تم مانتے ہو؟ وہ کیا بولیں گے بولو، وہ کیا بولیں گے بولو، یہاں دیکھو قرآن کہتا ہے ما کنتم ایانا تعبدون، وہ صاف کہیں گے یہ لوگ میری بندگی کرتے ہی نہیں تھے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون بیوقوف ہے، ہاں، ما کنتم ایانا تعبدون، اے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، میری تو عبادت نہیں کرتے تھے، صاف انکار کر دیں گے جن جن کو تم بلاتے ہو کل قیامت کے دن۔ شک ہے؟ میری بات نہیں ہے، اٹھاؤ قرآن، سورہ یونس اٹھاؤ، آیت نمبر 28 پڑھو، میرا ترجمہ نہیں، دنیا کے جو ترجمے چاہتے ہیں لو پڑھ لو، سیدھی بات دیکھیے، سیدھا سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میری کوئی بات نہیں ہے۔ فزیلنا بینہم، ہم تفریق کر دیں گے ان دونوں کو، وقال شرکاؤہم، اور ان سے پوچھا جائے گا جو شریک ہوئے، یعنی وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، دیکھو یہ ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ دیکھو صاف کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا اور ہم کو معلوم بھی نہیں یہ لوگ عبادت کر رہے تھے، اور ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اے اللہ تجھے تو معلوم ہے نا، تو گواہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اگر یہ لوگ کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہم کو کوئی معلوم نہیں تھا میرے خبر کے اوپر کیا ہو رہا تھا۔ صاف ڈیکلیریشن، بدبختو تم نے بنائی ہے،
اسی واسطے اللہ کے خاص بندوں کی اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ باوجود جو ان کے بڑے بڑے ہیں، جو ان کے لحاظ سے اور اونچے ہیں، اللہ نے ان کے قبروں کی حفاظت کر دی. یاد رکھو، ہاں، جن قبروں کو یہ لوگ عرس کا میلہ لگا کر، ڈانس کر کر، باجا کر کے، وہاں پر قوالی کر کے جو کچھ ناچ نچاتے ہیں، اگر ولی کے اعتبار سے سب سے اہم ترین شخصیت ہے جہاں جانا تھا تو وہ کون تھے؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن اللہ نے حفاظت کر دی. وہاں ہاتھ اٹھاتے ہوئے پڑتا ڈنڈا اوپر سے، ہاں، ذرہ اوپر نیچے وہ آ گیا انہیں پڑتا، منہ پوت پڑتا، ہٹ بے خوف، نہیں کرنا. اور اسی حجرے کے اندر صدیق اکبر و عمر کو بھی محفوظ کر دیا. عثمان کو جنت البقیع میں بنایا، لیکن پھر بھی آج تک صحیح طور پر معلوم نہیں کہ کہاں ہے وہ خبر. حضرت علی کی قبر تو دنیا میں صحیح طور پر کہیں بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو شہادت ہونے کے بعد کہاں دفنایا گیا. انہیں بالکل گم کر دیا اللہ نے، کیونکہ یہ بدبخت جب آ کر غیر میں یا علی پکارتے ہیں، اگر ان کو خبر مل جائے تو کیا کریں گے؟ اللہ نے اپنے اولیاء اللہ کی قبروں کو کیا کیا؟ محفوظ کر دیا. اب یہ جتنے دکھنے والے ہی دیکھو جی، اب اس میں بڑا شک پیدا ہوتا ہے، اولیاء اللہ تھے کہ نہیں، کون تبھی ننگا بابا اندر ہے کہ؟ ہاں، ہم ان سے بزن نہیں ہیں، ان کی قبروں سے بزن ہے. یاد رکھو، ہمیں عبد القادر جیلانی ماشاء اللہ توحید ہی کا بس درس دیتے رہے پوری زندگی، اور توحید ہی سکھاتے رہے، اور توحید پر ہی اپنے بیٹے کو قائم رکھے. لیکن آج جس قبر کو غوث اعظم کی قبر کہتے ہیں، اس میں بڑا شک ہے کہ وہاں غوث اعظم دفن ہے یا کوئی ننگا بابا یا کوئی بھی نہیں، ان کا طوطا کتا دفن ہے، پتہ نہیں. کیونکہ اللہ نے ان کی قبر کو محفوظ کر دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ان سے اور وہاں کے بادشاہ سے، جو گورنر تھا، اس سے بہت ہی توحید کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں انبن ہو گئی تھی، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ ان کو نکال دو. یہاں تک کہ وہ موقع پر ان کی وفات ہوئی تو انہوں اس نے ظلم کرے گا یا آ کر وہ قبر کو بعد میں بے حرمتی کرے گا، یہ کہہ کر ان کے جو مخلصین تھے ان کو چھپا کر رکھے، ان کے گھر کی اندر ان کو دفن کیا. اور تب معلوم ہوا تو وہ گورنر کیا کیا، اس کے اوپر گویا کہ بلڈوزر چلا دی، اور بعد میں ایک جعلی خبر تیار ہو گئی، اور وہاں سے یا غوث کے نعرے لگے. اللہ اپنے ولی کی خبر کو تو محفوظ رکھا ہوا، پتہ نہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہاں ہے اصل. اور وہی حالتیں یہ سب کی. ہاں، دیکھو تمیم انصاری کر کے بول کے صحابی رسول لکھا ہوا ہوگا یہاں مون روڈ کی درگاہ میں. تمیم انصاری بول کے پورے صحابہ کے لسٹ میں کوئی ایک نام بھی نہیں آتا ہے. یاد رکھو، اگر ہے تو لاؤ. بڑے بڑے کتابوں کی فہرست ہے صحابہ کی، الاستیاب ہے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ ہے، پھر اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے نام جمع کیے ہیں. پورے صحابہ کے لسٹ میں کوئی ایک صحابی بھی تمیم انصاری نہیں ہے. تو تمیم انصاری صحابی نہیں تو یہاں کون سے ننگے بابا ہی کی؟ نہیں، آ کو ان کا طوطا ہے کی، ان کا کتا ہے کی، نہیں ان کے کپڑے دفن ہی کی، نہیں کچھ بھی نہیں، خالی بنا ڈالے کی ایسا. ہاں، چندہ کلیکشن ہونا نہیں ہے جی، معمولی بات. کیا کلیکشن ملتا؟ لاکھاں کروڑاں کا جاتا. یہ بولے تو لوگوں کو غصہ ہے، کیا بھائی تمہیں گستاخ اولیاء تم کرتے ہو جی، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ان کو بچا رہے ہیں. اگر واقعتاً وہ صحابی ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خبر ان کو نمایاں نہیں کرتا، چھپا دیتا. کیونکہ معلوم ہے بدعت کریں گے، ان کے اوپر خرافات کریں گے، رات دن وہاں گانے باجے ہوں گے، قوالیاں ہوں گی، رنڈیاں آئیں گی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ان کے اندر. نشی جتنے لوگ ہیں، ہاں، ڈرگ ایڈکٹ جتنے لوگ ہیں، زیادہ تر درگاہوں پہ پلتے ہیں. درگاہوں پہ پلتے ہیں، وہاں نشہ باقاعدہ تقسیم ہوتا ہے راتوں میں. یہ حالت ہے. تو جن لوگوں کی قبریں مشہور ہو گئی نا جی، حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی قبریں ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ اپنے خاص بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی قبروں کی بھی حفاظت کرتا ہے. اب جن کو بنا لیا گیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جعلی ہیں یا نقلی ہیں، یا ان میں کوئی ہے بھی یا کوئی ہے ہی نہیں، بس لوگوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے بنا دیا. تو اسی لیے فرمایا کہ ان کننا عن دراستہم، ان کننا عن عبادتہم لغافلین، کہ ہم ان کی عبادت کرنے والوں سے ہم غافل ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون. اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا، تب معلوم ہو جائے گا اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے.
آج تم لوگوں کے سامنے بڑے اللہ والے بن سکتے ہو، ہاں، لیکن اس وقت جان لے گا تم نے کیا کما کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے جنت رکھا ہے یا جہنم۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور ان سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹایا جائے گا جو حقیقی مولا ہے۔ ہاں، ہم بولتے نا مولا بھائی، مولا ہی نو، ارے تمہارا حقیقی مولا اللہ ہے جی۔ مولا کیا مطلب؟ مددگار، کارساز۔ تو مولا تو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان کو پلٹا دیا جائے گا اس رب العالمین کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، جو کچھ بھی وہ افطرا پردازیاں کرتے، جو کچھ بھی وہ جھوٹ باندھتے رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ سب ان کی ہوا ہو جائیں گے، بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ نہ اس وقت ان کو عبد القادر جیلانی یاد آئیں گے، کالے شاہ ولی یاد آئیں گے، نہ موسیٰ شاہ قادری یاد آئیں گے، نہ علی حجویری یاد آئیں گے، نہ خواجہ یاد آئیں گے، نہ ننگا بابا یاد آئے گا، نہ یہ سب بھول جائیں گے۔ وہاں تو حیرت زدہ کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ ہم نے کیا کر دیا، یہ شرک کیا کر دیا ہم نے، کاش کہ ہماری معافی ہو جاتی، لیکن اس وقت معافی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔